الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحبيب الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. حضرات گرامی قدر، سامعین عظیم وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل و احسان سے ہمیں جمعہ المبارک کی یہ ساعت نصیب ہو رہی ہے. حضرات محترم، یہ ماہ رجب المرجب ہے الحمدللہ تعالی، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں آقا دو جہاں تاجدار کائنات رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو معجزہ معراج نصیب ہوا. یہ وہ ماہ مبارک ہے. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، کثیر معجزات بے شمار، جن میں سے احادیث مبارکہ سے مرویات سے وہی 1500 کے قریب معجزات درج ہو چکے ہیں کتب میں. اور معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے معجزات دیے گئے سوائے قرآن مجید کے، ایک آپ کا سب سے عظیم معجزہ، اعلیٰ عرفہ اعظم معجزہ وہ قرآن مجید ہے جو آپ کو عطا ہوا. قرآن مجید کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ملا، عظیم اعظم برتر فوق، وہ معجزہ معراج مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام کا یہ وہ معجزہ ہے جو 13 ربیع کو ہجرت مدینہ طیبہ سے پہلے 27 رجب کو آپ کو یہ معجزہ نصیب ہوا. اور اللہ رب العزت نے اس معجزے کے اندر، ایک تو یہ خود معجزہ ہے، معجزہ معراج سفر، اور اس معجزے کے اندر بھی کثیر معجزات ہیں. یہ معجزہ خود جامع المعجزات ہے. اللہ پاک نے اس کے اندر کثیر معجزات کو جمع فرمایا. معجزہ معراج مصطفیٰ، معجزہ کہتے ہیں نبی، اللہ تعالیٰ کے نبی سے، رسول کی ذات سے کوئی ایسا امر صادر ہو، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی ذات سے واقعہ صادر ہو جس کا ادراک کرنے سے عقل عاجز آ جائے، انسانی عقل کو وہ احاطہ نہ کر سکے، انسانی عقل اس کا ادراک نہ کر سکے، اسے کہتے ہیں معجزہ. انسانی عقل اس سے عاجز آ جائے. اب یہ معجزہ معراج اور معراج سفر معراج یہ 3 طرح کے ادوار میں ہوا. پہلا اس کا سفر بیت اللہ سے، بیت اللہ شریف سے شروع ہو کر مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ پہلا سفر کا پہلا.
دوسرا سفر کا مرحلہ مسجد اقصی سے بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا ہے. یہ دوسرا سفر کا دوسرا حصہ. اور تیسرا آپ کا سفر سدرۃ المنتہا سے لامکان تک ہے. سبحان اللہ. اسراء کہتے ہیں سیر کرنے کو اور معراج کہتے ہیں لغوی لحاظ سے سیڑھی کو. یہ نورانی سیڑھی تھی جو آقا علیہ السلام کے لیے لائی گئی, جس کے ذریعے آپ نے آسمانوں کا سفر کیا. اسی سے یہ اسراء اور معراج کا سفر مشہور ہوا. جب یہ معجزہ معراج ہوا تو 3 طرح کے طبقات وجود میں آئے. معراج شریف کا جب یہ واقعہ ہوا 3 طرح کے. پہلا کفار کا طبقہ جنہوں نے اپنی عقل سے اس معجزہ کو پرکھا تو عاجز آ گئے, کہنے لگے کہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ معجزہ نہیں ہو سکتا کہ انسان لاکھوں کروڑوں میل کا سفر جو ان گنت سفر ہے جس کو انسان مائل سے کلومیٹر سے ناپ نہیں سکتا, کوئی بھی انسان یہ سفر نہیں کر سکتا. انسان سفر کرنے سے اتنا عاجز ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایسا سفر کر لے. تو پہلا طبقہ وجود میں آیا کفار اور منکرین معراج کا, جنہوں نے عقل سے اس معراج کو, واقعہ معراج کو, سفر معراج کو پرکھا اور انکار کر دیا. دوسرا طبقہ بنا اس معجزہ کے لحاظ سے مسلمانوں میں دوسرا طبقہ وجود میں آیا. کہنے لگے کہ یہ معراج شریف کا واقعہ, سفر معراج, یہ آقا علیہ السلام کو خواب میں ہوا تھا. کیا کہنے لگے؟ یہ خواب کا واقعہ ہے, یا حضور علیہ السلام کی روحانی سیر تھی یا خواب کا واقعہ ہے. تو آقا علیہ السلام نے یہ روحانی سفر طے کیا, منامی سفر طے کیا, خواب میں یہ سفر کیا. تو دوسرا طبقہ ان کا وجود میں آیا مسلمانوں کے اندر, جو اس معجزے کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے, اس معجزے کی حقیقت کو نہ پا سکے. دوسرا طبقہ ان کا وجود میں آیا. تیسرا طبقہ اہل ایمان کا وجود میں آیا, سبحان اللہ, جنہوں نے جیسا سنا آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایمان دیا, سبحان اللہ. تیسرا طبقہ مومنوں کا, اور یہ اہل سنت والجماعت جمہور امت کا اس پر اجماع ہے کہ حضور علیہ السلام کا سفر معراج یہ آقا علیہ السلام کو جسمانی حالت میں اور حالت بیداری میں ہوا. سبحان اللہ. بیداری حالت میں آقا علیہ السلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ, جسم روح کے ساتھ بیداری حالت میں یہ سفر معراج ہوا, اور حضور علیہ السلام کا یہ سفر اور یہ معجزہ انسانی کری اور انسان کے سامنے آیا. یہ تیسرا مومن اہل ایمان اس پر ایمان رکھتے ہیں. حضرات محترم, اگلی بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کرام کو جتنے بھی معجزات عطا فرمائے ہیں, جس دور میں بھی عطا فرمائے ہیں, وہ اس لحاظ سے عطا کیے ہیں کہ جو اس دور میں علم تھا, نالج تھا, جیسی وہاں روایات تھی, جس چیز کا غلبہ تھا, تو اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کو ان سے بڑھ کر معجزہ عطا فرمایا, تاکہ جس چیز کا یہ غلبہ ہے علم کا, عمل کا, اس سے بڑھ کر معجزہ عطا فرمایا. کیونکہ معجزہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ عام انسانی عقل اس کا ادراک نہ کر سکے, عام انسانی عقل اس کی تہ تک نہ پہنچ سکے, اس کے مقابل نہ پہنچ سکے. معجزے کا مطلب ہی یہ ہے. چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا غلبہ تھا. بڑے بڑے جادوگر تھے جو اپنا جادو چلا رہے تھے اور بڑے بڑے جادو آزما رہے تھے, اور جادو کے بلبوتے پر وہ لوگوں تک تسلیم کر لیتے, طرح طرح کے ان کے ذہنوں پر قابو کر لیتے. اس طرح جادو کا عام غلبہ تھا.
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دے کر بھیجا. سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. انہوں نے عرض کیا باری تعالیٰ کہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے، میں اس سے اپنی بکریاں چراتا ہوں، میں اسے ٹیک لگا لیتا ہوں اور دیگر کام لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا آپ کا یہ عصا ہے، آپ اسے ذرا زمین پر تو پھینکے. جب وہ زمین پر پھینکا وہ عصا بہت بڑا اژدہا بن گیا. فرعون کے دربار میں گئے، اسے چیلنج کیا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو. وہ اکڑ گیا، متکبر ہو گیا. اس نے کہا اچھا اے موسیٰ، اس کے درباریوں نے کہا کہ تمہارا اور ہمارا مقابلہ عام میدان میں ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے رب کی قوت کتنی ہے اور تمہیں انہوں نے کتنی قوت دی ہے اور ہماری کتنی قوت ہے. اس نے سارے جادوگروں کو بلا لیا. جب سارے جادوگر آ گئے، جادوگری کا جو زور تھا، اس نے سارے جادوگروں کو بلا لیا. جادوگر آئے، وہ بڑے یعنی مصر کے گرد و نواح سے بڑے بڑے چوٹی کے جادوگر. جب سارے آگے انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، اپنی لاٹھیاں پھینکی، وہ سام بن گئے. جانوروں کی شکل انہوں نے اختیار کر دی مختلف، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے موسیٰ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عصا پھینکے. جب عصا پھینکا وہ عصا جتنے بھی ان کی جادو کی چیزیں تھی، چھڑیاں، وہ لاٹھیاں، وہ رسیاں جو سانپوں کی شکل اختیار کیے ہوئے تھے، وہ سارا وہ عصا سارا حرف کر کے انہوں نے چوٹی کا جادو کیا تھا. جب انہوں نے یہ دیکھا جادوگروں نے، وہ کہنے لگے ہم نے تو اپنے چوٹی کا جادو کر دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا بظاہر جو دیکھنے میں آسان نظر آ رہا ہے چند فٹ کا، یہ ہمارے اتنے چھوٹی کے جادوؤں پر غالب آ گیا. وہ اسی وقت کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم فرعون باطل خدا کو چھوڑ کر اس رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، تو وہ ایمان لیا جادوگر. تو کیا مطلب دیکھا آپ نے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوؤں کا غلبہ تھا، تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوؤں سے بڑھ کر معجزہ عطا فرمایا. سارے جادوؤں سے بڑھ کر معجزہ. دوسری مثال بڑی واضح، آقا علیہ السلام کی ولادت کے پاس سے پہلے جن نبی کا زمانہ قریب ہے، روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ اور روح اللہ، ان کے دور میں آقا علیہ السلام کے دور سے ان کا 550 سال پہلے کا زمانہ ہے. ان کے دور میں یونانی حکمت کا غلبہ تھا، یونانی طب کا غلبہ تھا. بڑے بڑے یونانی فلاسفر، اطباء، حکماء اس دور میں ہوئے. آج بھی دیکھ لیں یونانی ادویات، طب آج تک چلی آ رہی ہے. تو اس دور میں ان کا بڑا عروج تھا. سقراط، بقراط، ارسطو، حکیم جالینود، یہ سارے اسی دور میں ہوئے. تو انہوں نے بڑا ایک غلبہ حاصل کر لیا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، چند ایسے امراض تھے یا اللہ پاک نے اپنے نبی پر ایسے معجزات ظاہر کرنے تھے جو وہ بڑے بڑے اطباء اور حکماء کے ہاتھوں پر بھی ظاہر نہیں ہو سکے. وہ برس زدہ مریض کا علاج نہیں کر سکے تھے، مادرزاد اندھے کا علاج نہیں کر سکے تھے، کوڑی کا علاج نہیں کر سکے تھے، اور مردہ کو زندہ کرنا یہ کہ کوئی سوچ بھی نہیں کر سکتا، مردہ کو زندہ کرنا. تو اللہ پاک نے اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دے کر بھیجا
کہ اس دور کے سارے حکماء، اطباء، فلاسفر سارے پیچھے رہ گئے، جسے آج کے دور میں ہم ڈاکٹر کہتے ہیں۔ اس دور میں انہیں اطباء اور حکماء اس دور کے لحاظ سے سمجھا جاتا ہے، ہم آج فزیشین کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں۔ تو سارے حکماء، اطباء، ان کی ساری فلسفہ اور ساری طب پیچھے رہ گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان پر غلبہ پا گئے۔ تو قرآن میں انہوں نے ان کی زبان میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے فرما دیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ میری شان تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزات کے ساتھ بھیجا ہے، نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ میں ایک مٹی کا پرندہ بنا کر، شکل بنا کر اس میں روح پھونکتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے حقیقی اڑنے والا پرندہ بن جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو، برس زدہ کو اللہ کے اذن سے شفا یابی دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں ٹھوکر مارتا ہوں تو میری ٹھوکر سے اللہ تعالیٰ مردے کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ معجزات اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائے کہ اس دور کے بڑے بڑے ڈاکٹر، طبیب، فلاسفر، حکیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے نیچے آ گئے، اور کسی کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابل لا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابل لا سکے، کسی کو بھی جرأت نہ ہوئی۔ اور ادھر جب تاجدار کائنات کا زمانہ آیا، حضور علیہ السلام کا، باقی انبیاء کرام کا زمانہ کسی کا 200 سال، کسی کا 500 سال، کسی کا 1000 سال، کسی کا 2000 سال، باقی انبیاء کرام اور رسول کے زمانے محدود تھے۔ آقا علیہ السلام کا زمانہ نبوت لامحدود ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حضور کے نبوت نبوی زمانے کی قید نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اب پتہ نہیں قیامت 1400 سال تو گزر چکے ہیں، آقا علیہ السلام نے جو اعلان نبوت فرمایا، بعثت ہوئی، 1400 سال ہو چکے ہیں۔ آگے اللہ بہتر جانتا ہے، 1000 سال بچتے ہیں، 2000 سال بچتے ہیں، 5000 سال بچتے ہیں، لاکھوں سال، کروڑوں سال بچتے ہیں، لیکن جتنے بھی سال بچتے ہیں، جب تک قیامت نہیں آتی نبوت محمدی جاری و ساری رہے۔ حضور کا نبوی زمانہ جاری رہے گا، محمدی دور جاری رہے گا، اور قیامت کے دن بھی شان مصطفیٰ ایک اور انداز سے اجاگر ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام کا زمانے کی تو کوئی قید نہیں، اور حضور کے دور میں جب پچھلے ادوار میں جادو نے اتنی ترقی کر لی، طب نے اتنی ترقی کر لی، اور باقی میں نے آپ کو بھی دو کا دیا ہے، باقی انبیاء کرام کا بھی آپ دیکھتے جائیں کہ معجزات تو آپ پر آشکار ہو گئے کہ انہیں وہی معجزات عطا کیے گئے جس کی جو اس زمانے میں رواج تھا ان سے بڑھ کر معجزات عطا ہو گئے۔ اس علم سے، اس فلسفہ سے، اس فکر سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات عطا فرمائے۔ تو حضور کا زمانہ مبارک ہو تو قیامت تک محیط تھا، نبوی زمانہ۔ اور آقا علیہ السلام کے دور میں جس ہوائی جہاز کے بارے میں آج سے 100 سال 200 سال پہلے انسان گمان نہیں کر سکتا تھا کہ ہزاروں لاکھوں ٹن وزن وہ انسان فضا میں لے کر اڑے گا، 200 سال پہلے انسان گمان کر سکتا تھا کہ انسان ہزاروں لاکھوں ٹن وزن لے کر فضاؤں میں گھومے گا اور فضا میں تیرے گا؟ نہیں گمان کر سکتا تھا۔ کون گمان کر سکتا تھا کہ انسان چاند تک پہنچ جائے گا، انسان مریخ پر قدم رکھنے لگے گا، انسان جسم کے اندر اپنے ہر عضو کو دیکھ سکے گا، اپنے ہر عضو کو پہچان سکے گا، اس کا تجزیہ کر سکے گا؟ کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا۔ انسان شجر، حجر، نباتات، جمادات
سمندروں کی تہوں تک پہنچ جائے گا، گمان نہیں کر سکتا تھا۔ انسان کا علم اتنا نہیں تھا، اور 1500 سال پہلے اس دور میں علم کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس دور میں علم کی، اس دور میں تو اتنا علم نہیں تھا نا، سائنسی مشاہدات، مکاشفات، جو کچھ ایجادات ہو رہی ہے اس دور میں نہیں تھے، مگر اللہ رب العزت اور تعالیٰ کائنات کی نگاہ آنے والے حالات کو دیکھ رہے ہیں، آنے والے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک دیکھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے، یہ ابھی 1500 سال پہلے انسانی علوم اتنی ترقی پر نہیں پہنچے کہ وہ چاند تک پہنچ سکے، مریخ پر قدم رکھ سکے، فضا کا سینہ پھاڑ سکے، سمندروں کی تہہ تک جا سکے، مگر قیامت تک انسانی علوم بے شمار ترقی کر جائیں گے۔ پھر بھی اللہ رب العزت نے چونکہ اپنے نبی کو قیامت تک کے نبوت عطا فرمائی ہے، لہذا اللہ پاک نے اپنے حبیب کو معجزہ معراج عطا فرما دیا۔ اے حبیب، یہ انسان ہزاروں سال بعد مریخ پر قدم رکھے گا، چاند پر قدم رکھے گا، لیکن پہلے آسمان کو نہیں چھو سکے گا۔ ہم آپ کو معجزہ معراج عطا کر رہے ہیں کہ انسان کا روح بلندیوں کو بھی چھو جائے، تاکہ معجزہ معراج کو گرد کو نہیں پا سکتا۔ سبحان اللہ، معجزہ معراج کی گرد کو نہیں پا سکتا۔ ہم نے آپ کو وہ معجزہ عطا فرما دیا۔ انسانی علوم جتنے ترقی کرتے ہیں، جتنی گہرائی تک پہنچ جائے، انسان کا علم تو یہ کہتا ہے، آئنسٹائن جس نے نظریہ پیش کیا تھا، نظریہ حسوسیت اضافیت، اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، جس نے نظریہ پیش کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ کوئی بھی جسم 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے نہیں چل سکتا، روشنی کی رفتار سے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی جسم اتنی رفتار سے چلے گا، اس کا جسم ختم ہو جائے گا۔ جسم کی کمیت بڑھتے بڑھتے اس کا نظام متاثر ہو جائے گا، نظام تنفس متاثر ہو جائے گا، اس کا سارا جسم گڑبڑ ہو جائے گا، اور وہ جسم فنا ہو جائے گا، جسم کا کچھ نہیں بچے گا۔ اور ہمارے اور آپ کے آقا معجزہ معراج کس پر تشریف لے گئے؟ براق پر۔ براق یہ لفظ نکلا ہے برق سے، برق کہتے ہیں بجلی کو، روشنی کو، اور براق کا مطلب ہے روشنیوں کا مجموعہ۔ آئنسٹائن کہتا تھا 1955 میں، جو ابھی تک اس کا نظریہ چل رہا ہے، کہ مادہ، توانائی، اسپیس، ٹائم، یہ سارے مل کر ان کا آپس میں ربط ہے، تعلق ہے، کوئی بھی جسم اتنی سپیڈ سے نہیں چل سکتا۔ اور ہمارے اور آپ کے آقا نے جس نے براق پر سفر کیا، وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ یا کلومیٹر فی سیکنڈ، وہ اس رفتار سے نہیں چلتا تھا، بلکہ وہ روشنیوں کا ملٹیپل آف لائٹس تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے براق کی کم از کم رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ تھی۔ جب حضور جس سواری پر تشریف لے گئے، اس براق کا یہ حال تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ براق کی سواری عطا فرما دی۔ اس کا یہ حال تھا 3 لاکھ میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتا، اور جس براق پر آقا تشریف لے گئے، آقا کی خود رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کی خود رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اور آقا علیہ السلام کا نہ جسم فنا ہوا، نہ نظام تنفس خراب ہوا، نہ نظام انہضام خراب ہوا۔ اللہ پاک نے آپ کو وہ معجزہ عطا فرما دیا کہ انسانی علوم لاکھوں ترقی کر جائے، تب بھی قدم مصطفیٰ میں پڑھیں گے تو عروج ملے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، قدم مصطفیٰ میں عروج ملے گا۔ بے شک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شان معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اس پر کما کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جمعہ اگلا اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر